نماز میں نیت کے متعلق کسی نے پوچھا ہے کہ فرض یا سنت یا واجب نمازیں، اسی طرح اوابین، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، تہجد وغیرہ، ان کو الفاظ اور وقت کے ساتھ نیت میں متعین کرنا قرآن و حدیث میں ضروری ہے یا نہیں؟ نیت ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں باب و بدء الوحی میں سب سے پہلی حدیث ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور فرمایا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے بھلے کاموں کی نیت، ایک ہوتی ہے برے کاموں کی نیت، اور ایک عمل ہوتا ہے بے نیت والا۔ جیسے ہم لوگ آ کر کے وضو کیے، وضو میں کتنے لوگوں نے نیت کی تھی کہ میں وضو کر رہا ہوں اس لیے تاکہ مجھے پاکی حاصل ہو جائے۔ ابھی عشاء کے لیے ہم نے وضو کیا نا، کتنے لوگوں نے نیت کی تھی؟ ہاتھ اٹھانا۔ کچھ لوگوں نے نیت کی، باقی سب لوگوں نے نیت نہیں کی۔ یہ بے نیتی ہے۔ جن لوگوں نے نیت کی ہے ان کو وضو کرنے کا ثواب ملے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیت کرنے کی وجہ سے وضو میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ جسم کے اعضاء سے گناہ کے آخری قطرے کو لے کر کے جدا ہوتا ہے، گناہ کے آخری گناہ کو لے کر کے آخری قطرہ ٹپکتا ہے۔ لیکن یہ اجر ان کو ملے گا جنہوں نے نیت کی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی نیت کرے، اور ایک یہ ہے کہ نیت نہ کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیت نہ کرنے کے بعد بھی ہو جاتی ہیں، جیسے وضو ہے، غسل ہے، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جائے گا، بغیر نیت کے بھی غسل ہو جائے گا۔ لیکن نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت ضروری ہے، اور نیت کریں گے تو جو اجر و ثواب اس پر متعین ہے وہ ملے گا۔ نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو نیت کے بغیر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے۔ نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں 3 رکعت واجب پڑھ رہا ہوں۔ یہ تعین ضروری ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے کہہ لے تو اچھا ہے۔ کیا حافظ قرآن حافظے کے لیے ایک نشست میں پورا قرآن شریف سنانا لازمی ہے؟ لازمی نہیں ہے۔ ہر شخص کی یادداشت اور قوت حافظہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ پورا قرآن پاک ایک نشست میں سنائے۔ نیچے لکھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں تکمیل کے لیے، یعنی سند حاصل کرنے کے لیے، ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ حافظہ مضبوط رہے، قرآن پاک یاد رہے، اس کے لیے شرعاً ضروری نہیں۔ ایک شخص ایک مسجد میں فجر کی نماز کے بعد امام صاحب روزانہ پابندی سے جہری دعا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ افراد جن کی نماز رہ گئی ہے ان کو نماز میں کافی خلل واقع ہوتا ہے۔ خود میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ ہم نے سنا ہے کہ امام صاحب کو اکثر سری دعا کرنی چاہیے، جبکہ امام صاحب پابندی سے روزانہ جہراً دعا کرتے ہیں۔ یہ امام کی ثواب دید پر ہے۔ فجر کی نماز میں امام گھوم کر کے بیٹھتا ہے، برابر۔ تو اگر امام نے دیکھا کہ لوگوں کی رکعتیں چھوٹ گئی اور تسبیحات مکمل کرنے تک لوگوں کی نماز مکمل نہیں ہوئی، کوئی کھڑا ہی ہے، تو پھر دعا سے، جہراً دعا سے اگر اس کی نماز میں خلل ہوتا ہو تو سری دعا کرنا چاہیے، اور اگر لوگوں کی نمازیں مکمل ہو گئی تو امام جہری دعا کر سکتا ہے، اور جہری دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مصلیوں کو دعا کرنا
دعا مانگنا آ جاتا ہے، ڈھنگ آ جاتا ہے، دعائیں بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ 24 نومبر بروز بدھ کو میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئے، نام تجویز کرنے کی گزارش ہے۔ عائشہ ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، مریم ہے، ماریہ ہے، حبیبہ ہے، میمونہ ہے، اسما ہے، طاہرہ ہے، حمیرہ ہے، جو نام اچھا لگے آپ رکھو۔ حجامہ کس کس تاریخ کو کرنا سنت ہے؟ الگ الگ بیماریوں میں الگ الگ تاریخ میں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد رہتا تھا تو چاند کی ڈھلتی تاریخوں میں 17 اور 19 کو آپ نے حجامہ اور پشنا لگوایا تھا۔ کیا آپ کو حضور کی زیارت ہوئی ہے؟ ہاں الحمدللہ بارہا ہوئی ہے۔ زید کے ماموں نے زید کی امی یعنی ان کی بہن کو حصہ نہیں دیا تو کیا زید ان کے ماموں کے وہاں کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر دعوت آئے تو کیا کرے؟ کسی شخص کے انتقال کے بعد جو ترکہ ہوتا ہے وہ ان کے تمام وارثوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی تصرف کرنا ہو تو تصرف کرنے والا دوسرے وارثین سے اجازت لے وے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ سب کا ہے، اب اس میں جو ہے میں دعوت دے رہا ہوں تو میں سب سے پوچھ لے کہ میں دعوت دوں یا نہیں دوں۔ اگر اس نے پوچھ لیا ہے، سب نے اجازت دے دی ہے تو وہ مشترکہ سرمایہ سے دعوت کی جائے تو کھانا جائز ہے۔ اور جن خاندانوں میں وارثین سے اجازت نہیں لی گئی اور ان کے مطالبے پر بھی ان کو جو ہے ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے یہاں دعوت آئے تو کھانا جائز نہیں ہے۔ میں نے شاید 2-3 جمعہ پہلے یہ بات کہی تھی تو گاؤں میں بڑی ہلچل تھی، لیکن یہ شریعت کی بات ہے۔ کسی کو ٹارگٹ کر کے اور کسی کو جو ہے یعنی نشانہ لگا کر کے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا بولو نا جائز نہیں ہے۔ اب جو مشترکہ سرمایہ ہے ایک وارث اس میں سے قابض ہے، وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، دیگر بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے اور ان سے اجازت بھی نہیں لی رہی ہے کہ میں 100 پائلی پکا رہا ہوں، سب کو دعوت دے رہا ہوں، تم لوگ اجازت دو، پوچھا بھی نہیں ہے، تو ایسی جگہ کھانا کھانا جائز نہیں۔ زیادہ فضیلت والا استغفار بتائیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کسی لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو داغ ہو تو وہاں نکاح کر سکتے ہیں۔ آج کل لوگ داغ والی لڑکی سے شادی نہیں کرتے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شریعت میں ممانعت ہے جذام کے متعلق۔ جذام اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں انگلیاں جھڑ جاتی، اور داغ جو ہے یہ برس ہے، سفید داغ۔ شرن کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں، اس کے بعد بھی نماز پڑھ لیے تو مسجد میں تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا، اور غسل کی حاجت تھی بغیر غسل کیے جان بوجھ کر کے نماز پڑھنا، ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر میں کیا پڑھے؟ پہلے تو دعائے قنوت یاد کرے۔ ظاہر بات تو چھوٹی سی چند سطروں کی دعا ہے، کوئی پورا قرآن پاک یاد کرنے والی بات نہیں۔ دعائے قنوت یاد کرے، اور جب تک یاد نہ ہو جائے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں۔ اسلام میں عورت کا نوکری کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ شریعت کی پابندی پردے کے اہتمام کے ساتھ عورت نوکری کر سکتی۔ نماز میں رکعت کا خیال نہیں رہتا تو نماز کیسے پوری کرے؟ اگر پہلی مرتبہ رکعتوں کی تعداد میں شک ہوا ہے تو نماز توڑ دے، پھر شروع سے پڑھے۔ اور اگر بار بار شک ہوتا ہے، شک کی عادت ہو گئی ہے، اب نماز میں شک ہو گیا تو تحری کریں گے،
تحری کا مطلب یہ کہ غور کریں گے، یاد کریں گے کہ کتنی رکعت ہوئی. پہلی رکعت میں ایک کھاتے کا حساب ہوا تھا، دوسری میں مارکیٹ کا حساب ہوا تھا، تو 2 ہی رکعت ہوئی ہے. یاد کریں، اور یاد کرنے میں جو گمان ہو جائے کہ ہاں 2 رکعت ہوئی ہے تو اس پر عمل کر لیں. کالج میں لیکچر کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کریں؟ نماز کے وقت میں کافی گنجائش ہوتی ہے، لیکچر پورا ہو جائے تو نماز پڑھ لیں. ایک شخص کی عمر 70 سال ہے، مسجد میں گرم پانی ہونے کے باوجود تیمم کرتا ہے، کیا اس کا وضو ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر گرم پانی کا انتظام ہے یا گرم پانی کا انتظام ہو سکتا ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے. تیمم کرنے سے وضو نہیں ہوگا. ایک خاتون کو کئی مرتبہ خواب نظر آیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مرنے کا خواب دیکھنا 2 طرح کا ہے. اگر اس کے مرنے کے اوپر لوگ رو رہے ہیں تو یہ خواب اچھا نہیں، یہ بے دینی اور بددینی کی علامت ہے. اور کسی کا انتقال ہو گیا لیکن لوگ رو نہیں رہے ہیں تو یہ اچھے ہونے کی علامت ہے کہ یہ آدمی دیندار تھا جس کا انتقال ہوا. وضو میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ کیا زیادہ پانی استعمال کرنا اس وجہ سے کہ وضو اچھی طرح ہو جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیسا ہے؟ اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت، اور پورے سر پر 1 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے. اس میں کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد یعنی تقریباً 1.25 لیٹر پانی میں وضو کر لیتے تھے. تو ہم کو بھی کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے. بلا ضرورت زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے. بنا ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے احرام کی حالت کے کبھی ننگے سر آپ نے نماز نہیں پڑھی. 11ویں کے نیاز کی کیا حقیقت ہے؟ نیاز کا کھانا کھلانا کیسا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام پر کوئی کام کیا جاوے، کوئی کھانا پکا کر کھلایا جائے، نیاز کی جائے، تو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، نہیں کھانا چاہیے. گھر سے وضو کر کے آنے کی کیا فضیلت ہے؟ قدم قدم پر اجر و ثواب ملے گا. قرض حسنہ کی نیت سے پیسہ خرچ کرنا ہے، کن کاموں میں خرچ کریں؟ یہ قرض حسنہ خرچ کرنے کو نہیں کہتے. قرض حسنہ کسی ضرورت مند کو قرض کے نام پر رقم دینا اور واپس نہ لینے کی نیت کرنا، یعنی تقاضا نہیں کریں گے، جب اس کو بنے گا جب دے گا، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. جم خانہ اگر حرام سے بنا ہوا ہے اور فی الحال اس جم خانے کے اوپر ہی منزے پر جوئے کا کاروبار چل رہا ہو تو اس جم خانے میں ورزش کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں جانا چاہیے. جب اپنے کو پتا ہے کہ اس میں ناجائز پیسہ استعمال ہوا ہے نہیں جانا چاہیے. دوسرا جم خانہ دیکھو نا، بہت ہے. حضور کے دادا کا نام عبد المطلب اور چاچا کا نام ابو طالب، والد کا نام عبداللہ تھا. یہ لوگ مسلمان نہیں تھے تو ان کے نام مسلمانوں جیسے کیوں ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ایسے نام رکھتے تھے، اور کیوں رکھتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے رکھتے تھے. ہمارے نبی نے جب سارے نبیوں کی امامت کی تھی تو کون سی سورت پڑھی تھی؟ قرآن و حدیث میں یہ تفصیل نہیں ملتی. بمبئی ڈونگری علاقے سے، گوونڈی علاقے سے، جو ابو عاصم اعظمی کا علاقہ ہے، وہاں سے ایک مسجد حدیثہ کے تعاون کے لیے سفراء آئے ہوئے ہیں، 2 علماء کرام. سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں اپنا تعاون دیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے شہر میں چندے کے لیے بمبئی کے لوگ آئے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہمارا شہر بڑے بڑے شہروں کی ضرورت پوری کرتا ہے.
بمبئی میں کوئی کمی نہیں ہے. ہزاروں لوگ ہیں ایسا جو پوری مسجد اکیلے بنا سکتے، لیکن آج وہاں کے رہنے والوں کو ضرورت محسوس ہوئی وہ مالیگاؤں آئے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ تعاون کریں. بسم اللہ.